ہاذان خصمان، یہ دو جماعتیں ہیں جو لڑ رہی ہے، اختصموا فی ربہم، لڑ رہے ہیں رب کے بارے میں، ایک صحابہ کی جماعت رب کے حق میں، ایک مشرکین کی جماعت رب کے برخلاف۔ یہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی اور حمزہ اور عبیدہ یہ ایک گروہ میں ہے، عتبہ اور شیبہ اور ولید مشرکین میں سے۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو عرب دستور کے مطابق پہلے پہلوان باہر آتے ہر قبیلے کے اور کہتے آؤ میرے مقابلے میں۔ تو آپ نے انصار کو کہا تو انہوں نے آواز دی کہ انصار سے ہماری دشمنی نہیں، ہم تو مہاجرین کو پیٹ لے آئے۔ مشرکین نے کہا تو آپ نے علی حمزہ ان کو باہر لایا۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ پہلے ہی وار میں ان تینوں نے اپنے اپنے دشمن کو ختم کر دیا۔ جب دشمن ختم ہو گئے تو پھر فوج آپس میں گتھل گتھل ہو گئی اور خدائی مدد و نصرت ظاہر ہوئی۔ الذین کفروا، بس جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ قطعت، سب سے بڑا مسئلہ درزی کے ہاں کپڑے کی کٹنگ کا ہے۔ کہتے ہیں کپڑا سینا آسان ہے، کاٹنا مشکل ہے۔ اور شادیوں میں جب دلہن اور دولہے کے کپڑے کٹتے ہیں تو مستقل تقریب ہوتی ہے، بزرگ خواتین جمع ہوتی ہے، دعائے خیر ہوتی ہے۔ سرحد کے بعض رواج بہت مبارک ہے۔ اگر توئی کپڑے اس کفتل تو انہوں نے کپڑوں اس کفتل رکھنا، اور درزی کا کارنامہ یہ ہے کہ اس کٹنگ میں وہ کاٹ دے۔ درزی بہت مشکل سے چوری سے بچتا ہے، جو کپڑا اس کو آپ دیں گے وہ اس کو تبدیل کرے گا۔ اس زمانے میں یہ رواج ہے، کچا دھاگا لگا دے، 27 میٹر کپڑے سے 7 میٹر بنا کے دکھا دے، آپ کو حیران کر دے گا۔ درزی کے ساتھ ایک طریقہ یہ ہے کہ کپڑا تول کے لے آئے، اور جب وہ سی کے لے آئے تو پھر تول کے لے آئے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے درزی کو کہا کہ آپ ہر کپڑے سے چوری کر سکتے ہو؟ کہا بالکل۔ چلو یہ میرا جوڑا ہے، دیکھتا ہوں کیسے چوری کرو گا، کر لیں۔ یہ درزی کی دکان پہ بیٹھا رہا، درزی نے دیکھا کہ یہ تو ہٹتا نہیں ہے، 1 میٹر کپڑا لے کے جوتے میں رکھ دیا۔ جب اس کا بیٹا آیا تو دور سے اس کو جوتا مارا اور اس کو کہا اتنی دیر سے آتا ہے، شاید میں نہیں آ سکتا۔ وہ بیٹا سمجھدار تو چور کا بیٹا بھی چور ہوتا ہے، وہ جوتا سیدھا گھر لے گیا، وہاں سے کپڑا نکال گیا۔ جب سل گیا تو 1 میٹر کم۔ الذین کفروا، پس وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے جہنم کے، آگ کے، آتشی کپڑے ان کے بنے۔ بنگلہ دیش جاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ذرا دیر ہمیں ہو گئی تھی اور کلوز جہاز کھول کر کے ہمیں دکھایا تو سامان نہیں جا سکا، جو کپڑے ہم پہنے ہوئے تھے انہی میں۔ جب میں ڈھاکہ اترا تو میں نے وہاں کے میزبان کو کہا کہ سب سے پہلے کسی دکان سے کپڑا دلاؤ، پیسے ہمارے پاس ہے، 2-3 تھان دلا دو اور اعتماد والا درزی۔ تو وہ کپڑے سے اجرت ابھی ہو جائے گا، اجرت کو جیل سے لے گئے۔ 6 دن ہو گئے، ایک جوڑا نہیں چلا، جس جوڑے میں ہم گئے اسی میں تب۔ اور دعوت ساول ثم ساول ثم ساول ثم ساول ثم ساول، 6 مرتبہ کھانے کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیٹ دیے ہیں وہ ہزاجر کری، ادھر کھانا کھا کے پھر اس گلی میں دوبارہ بیٹھتے ہیں، پہلے زیادہ کھاتے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ ان کے جن ہے کیا مخلوق ہے۔
سلہٹ پہنچ کر میں نے منصور کو کہا، انہوں نے ایک بنگالی کے ساتھ جا کے دکان دے کپڑا خریدا، 48 میٹر کپڑا خریدا، تو 8-10 میٹر کا ایک ایک جوڑا سلتا ہے، اس کے درزی نے کہا 4 جوڑے بنے گے، اور یہ سندھی شلوار بن رہی ہے، یعنی خود سے تقریباً 24 میٹر بنا دیے، 24 میٹر سیدھا درمیان سے نکال دیے، اور ہم خرید چکے اس کے سامنے 48 میٹر کے پیسے دیے۔ بنگالی مولوی صاحبان کہتے ہیں اجرت اس طرح ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس طرح ہی ہوتا ہے، لے نہ کارا خلا جہان بجمانان بدل 48 میٹر کو 24 کر دیا درجی نے، ایسے ان کے سامنے ہم 48 میٹر کے دے دیے، کہتے اجرت اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہنے تو نہیں چاہیے، لیکن جس نے تمہیں علیحدہ کیا ہے نا وہ بھی کوئی نر فرزند کا باپ ہے، جس نے تمہارے شر سے ہمیں چھڑا دیا، یہ چند دنوں کے مہمان اور تم ہمارا خون پی رہے ہو، یہ دونوں ملک ایک تک تمہارا کیا ہے؟ اور جب اعلیٰ تک کا علماء اور دیوبندیوں کا یہ حال ہے تو اہل سوق کا کیا اخلاق ہے؟ ریاض کن سے بلستان امام بہار الذین کفروا، پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جھلس جائے گا اس سے، یسحر جھلس جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور چمڑے، یسحر بہ ما فی بطونہم اور والجلود، چونکہ یسحر کے محل پہ عطف ہے اس لیے وہ بھی فاعل ہے، وَيُسْحَرُ بِهِ الْجُلُودُ، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، گرز سمجھتے ہیں ہتھوڑا، ہتھوڑا کچی اردو ہے، ہتھوڑا عام ہتھیار کو کہتے ہیں، گرز اس کو کہتے ہیں جو 40-50 من کا ایک ہوتا تھا، پہلوان اٹھاتا تھا اور پھر دشمن کو مارتا تھا اور ریزہ ریزہ ہوتا تھا۔ گرز فارسی، اردو، پشتو تینوں میں مستعمل ہے۔ مقمع مقامی جمع ہے مقمات، کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی ارادہ کرے نکلنے کا اس سے، من غم، میں اس مصیبت سے، اعیدوا فیہا، لٹائے جائیں گے اس میں، وذوقوا عذاب الحریق، چکو عذاب جلانے والا،